بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 24، اس صفحے پر ہم جزم کا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی کسی حرف پر جزم آتا ہے تو اس کو اور اس کے پہلے والے حرف کو ملا کر جوڑ دیا جاتا ہے، دونوں حرفوں کو ایک کر دیا جاتا ہے۔ جس حرف پر بھی زبر آئے، جزم آئے، جس حرف پر بھی جزم آئے اس کو تنہا اور اکیلا پڑھا نہیں جا سکتا، لازمی طور پر اس کو اس کے پہلے والے حرف کے ساتھ جوڑ کر ملا کر پڑھنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 24 پر آپ دیکھیں گے کہ دو حرف جوڑے جا رہے ہیں۔ آپ اس بات کا پہلے یہ خیال رکھیں کہ جب کسی حرف کو جوڑا جاتا ہے اس کو اس کے پہلے والے حرف سے ملایا جاتا ہے تو دوسرے حرف کو بالکل ہلانا نہیں چاہیے، دوسرا حرف بالکل ہلنے نہ پائے، بالکل ساکن ہو جائے، ٹھہر جائے۔ جیسے ابھی میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ نے تا کے ساتھ، تا کو اگر جزم ہے تو اس سے اس کے پہلے والے حرف کے ساتھ جوڑتے ہیں تو تا کو بالکل ہلائیں گے نہیں، آپ ات اس طریقے سے پڑھیں گے، ذرا بھی ات ایسی آواز نہیں آئے گی۔ اگر کاف کو جزم آیا ہے، سمجھیے کاف سے پہلے والے حرف کو اگر آپ ملاتے ہیں تو کاف کو بالکل ہلائے نہیں، اک اک۔ اسی طرح ال، ام، ان۔ تو پہلی بات اس سلسلے میں ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ جب دو حرف جوڑے جاتے ہیں تو پہلے حرف کے ساتھ ملاتے ہوئے دوسرے حرف کو بالکل ہلانا نہیں چاہیے۔ اس سلسلے میں صفحہ نمبر 24 پر تیسرا حرف دیکھیے، تے کے ساتھ ات۔ چوتھا حرف دیکھیے، اس۔ پھر چھٹا حرف دیکھیے، اح۔ ساتواں حرف اخ۔ آٹھواں حرف، نواں حرف دیکھیے، از، ار، از، اس، اش، اص، ال۔ اس طرح دوسرے حرف کو بالکل ہلانا نہیں چاہیے۔ لیکن کچھ حروف ایسے ہیں، 5 حروف ایسے ہیں جن کو جب ہم کسی حرف سے ملاتے ہیں تو وہ ہلتے ہیں، دیگر حرفوں کی طرح، دوسرے حروف کی طرح خاموش نہیں رہتے، ذرا سا ہلائے جاتے ہیں۔ مثلا با ہے، بے پر جزم آئے تو اس کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے، اب۔ اسی طرح جیم ہے، اج۔ اسی طرح دال ہے، اد۔ اسی طرح طا ہے، طا، اط۔ اسی طرح اق۔ پھر سنیے، اب، اج، اد، اط، اق۔ ان 5 حروفوں کو ہلانا ضروری ہے۔ اس ہلانے کو خلقلہ کہا جاتا ہے۔ تمام حروف میں یہ 5 حروف ذرا سا ہلائے جاتے ہیں۔ پھر سنیے، وہ حروف 5 ہیں، بے، جیم، دال، طا، قاف۔ ان کو ملاتے ہیں، اب، اج، اد، اط، اق۔ پھر سنیے، اب، اج،
اد اق اق، ان 5 حروفوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان حروف کے علاوہ دوسرے کسی بھی حرف کو بالکل ہلانا نہیں چاہیے۔ اب آپ غور سے سنیں، اور جہاں کچھ باتیں بتانے کی ہوں گی میں بتاؤں گا، ان کو غور سے سن کر یاد کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ، اب، ات، اث، اج، اح، اخ، اد، اذ، ار، از، اس، اش، اص، اض، اط، اض، اع، اغ، اف، اق، اک، ال، ام، ان، او، اہ، اَ، ای۔ عزیز طلبہ، او، ای، اس کی ادائیگی میں خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ عموماً طلبہ اس میں غلطی کر جاتے ہیں، او ای کی جگہ او اے موٹا پڑھنے لگتے ہیں۔ ایسا پڑھنا عربی لہجے کے خلاف ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے او ای بو بئی، یعنی واو جزم والا واو آئے اس سے پہلے زبر آئے، جزم والا یا آئے اس سے پہلے زبر آئے، تو بالکل معروف طریقے سے جیسے ہم پڑھتے ہیں کوا، اس طریقے سے او پڑھا جائے۔ جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں ایام، تو ایام میں ای جس طریقے سے ادا کرتے ہیں اس طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ یہ سبب بڑی تفصیلات چاہتا ہے، غور سے سنیں۔ پھر ایک بار سنیں۔ آ، اب، ات، اث، اج، اح، اخ، اد، اذ، ار، از، اس، اش، اص، اض، اط، اض، اع، اغ، اف، اق، اک، ال، ام، ان، او، اہ، ا۔ یہ دیکھیے حمزہ کو جب جزم آتا ہے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ا، ای۔ پھر ایک بار میں شروع سے پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آواز ملائیں۔ آ، اب، ات، اث، اج، اح، اخ، اد، اذ، ار، از، اس، اش، اص، اض، اط، اض، اع، اغ، اف، اق، اک، ال، ام، ان، او، اہ، ا، ای۔ اب نیچے اسی سبق کی مشق دیکھیے۔ ام، ان، او، ای، لو۔ یہ لو او کے وزن پر ہے۔ او کو جیسے آپ نے ادا کیا اس طریقے سے یہ حرف ادا کریں گے۔ لو، عن، لن، من، بل، سل، حل، قد۔ اس لفظ میں دیکھیے حلنا کا قانون آ گیا ہے، یعنی خلقلے کا قانون آ گیا ہے۔ قد، کم، لم، حب، حب، اس میں بھی خلقلے کا قانون آ گیا ہے۔
اذهب، دع، دع، ذر. اس کی ادائیگی ذرا سا مشکل ہے، غور سے سنیں. ذر، ذ چپٹا حرف ہے، را گول ہے. ذر. این، بین، یوم، کیف، سوف، انت. یہاں آپ نوٹ کیجئے نون کو جزم آیا ہے. ایک قانون ہے تجوید کا کہ نون کو جب بھی جزم آتا ہے تو اس طریقے سے غنہ کر کے پڑھتے ہیں. انت، انتما. آگے دیکھیے نحن، پھر سنیے نحن، علیہ، علیہا، فوقہا، حولک، الیک، یدیہا، عنہا. اس آخری لفظ میں جزم والی نون آئی ہے، یہاں بھی غنہ کرنا چاہیے تھا مگر یہاں ہم نے غنہ نہیں کیا، اس لیے کہ جزم والے نون کے بعد حرف ہا آ گیا ہے. اگر جزم والے نون کے بعد حا، خا، عین، غین، ہا، حمزہ، زبر والا الف، زیر والا الف اور پیش والا الف، ان تمام حرفوں میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے. پھر سنیں حا، خا، عین، غین، ہا، حمزہ، زبر، زیر، پیش والا الف. ان حروف میں سے کوئی حرف اگر آ جاتا ہے تو جزم والے نون میں غنہ نہیں کیا جاتا ہے. ہم پڑھیں گے عنہا، عنہا.